سب سے پہلے ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ والسلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، امانت دار ہوں، جو اللہ کا حکم ہے وہی تمہیں پہنچانے والا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونْ، اور میری فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میرا ثواب، میرا صلہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے، وہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ اتبنون بکل ریع، کیا تم ہر بلند جگہ پر بناتے ہو آیتن، کوئی نشان، کوئی عمارت، تعبثون، تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ قوم عاد کی عادت تھی کہ وہ پبلک ایریاز میں جہاں سے قافلے گزرے وہاں پر بلند جگہ پر وہ عمارت بناتے اور اس پر بیٹھ جاتے، وہاں سے گزرنے والوں پر وہ چیزیں پھینکتے، ان کا مذاق اڑاتے، اور کبھی کبھی انہیں ڈرا دھمکا کر ان کے مال پر وہ قبضہ کر لیتے، یعنی ڈاکہ زنی بھی کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ ایسے کام کرتے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو، لعلکم تخلدون، شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ کیا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو بہت ظلم کرتے ہوئے اسے پکڑتے ہو۔ یعنی قوم بڑی سخت تھی، اگر کسی سے اس کا معاملہ ہو جاتا اور کوئی ذرا سی بات ان سے کہہ دیتا تو اسے وہ بڑی سخت سزائیں دیتے، یہاں تک کہ قرب و جوار کے لوگ قوم عاد سے ڈرا کرتے تھے۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونْ، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد ان چیزوں سے فرمائی جنہیں تم جانتے ہو۔ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اللہ نے تمہاری مدد جانور مویشیوں اور اولاد کے ذریعے فرمائی کہ تمہیں یہ مال اور اولاد عطا فرمائے۔ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور کئی باغات اور کئی چشمے تمہیں عطا فرمائے اور اس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک تم پر میں بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، کہ وہ دن جو مقرر ہے اس دن تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، اس دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ قالو، وہ بولے، کافروں نے کہا، سواء علینا اوعظت، ہم پر برابر ہے، اوعظت، کیا آپ نصیحت کریں، ام لم تکم من الواعظین،
یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی آپ کی نصیحت کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ نصیحت کریں نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے، لیکن پھر بھی آپ نصیحت کرتے رہے، کیونکہ آپ اپنے فرض کو نبھاتے رہے۔ یہی مومن کو چاہیے کہ وہ مخالفت کو نہ دیکھے، وہ اپنے فرض کو پورا کرے اور نیکی کی دعوت کو عام کرے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے لوگ بھی اس طرح کہتے رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عذاب آ جائے گا۔ تو یہ پرانی باتیں ہیں، ہم سن سن کر تھک چکے ہیں۔ آج بھی اگر آپ کسی کو نصیحت کریں تو بعض ایسے نادان بھی ہوتے ہیں کہ وہ نصیحت کو یہ کہتے ہیں یہ تو سنی بھی بات ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ نصیحت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک نصیحت پر عمل نہ کریں وہ نصیحت سننے کا کما حق ہو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بات ہماری سنی ہوئی ہے کہ نئی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس پر عمل کیا یا نہیں۔ اگر عمل کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس نصیحت پر ہمارا عمل نہیں تو عمل کے لیے کوشش کریں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ صرف ایسی ہی باتیں ہیں۔ فکذبوہ، پس انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فاہلکناہم، پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تیز آندھی اور ہوا کو بھیج دیا گیا جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک ان باتوں میں ضرور نصیحت ہے، نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے ہم